کیا ہے۔ شرک وہ عمل ہے جس میں اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ کا شریک اور عبادت کے لائق سمجھا جائے یا اللہ کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کو شامل کیا جائے۔ شرک کی 3 اقسام ہیں۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یعنی اللہ ایک ہے، واحد ہے۔ سورہ اخلاص دیکھیے، سب واضح ہے۔ اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے کہ وہ سننے، دیکھنے اور ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے، عالم الغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا نہ کوئی سن سکتا ہے، نہ جان سکتا ہے، نہ ہی غائب کا فیوچر کا علم رکھ سکتا ہے۔ کوئی کتنا ہی برگزیدہ ولی ہو، یہ ان صفات کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یا کسی اور کو عبادت کا مستحق سمجھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس لائق ہو ہی نہیں سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے دعا نہیں کی جا سکتی، غائبانہ پکار نہیں کی جا سکتی۔ مشکاہ کی 2230 نمبر حدیث ہے کہ دعا ہی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا کسی اور کی عبادت کے مترادف ہے۔ مشرک کون ہے؟ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی عبادت کے لائق سمجھے یا اس کی عبادت کرے یا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی اور کو بھی شریک جانے، اسے مشرک کہا جاتا ہے۔ شرک ظلم عظیم ہے۔ مالک کائنات نے بالکل صاف صاف فرما دیا ہے، بے شک اللہ اس کو تو معاف نہیں کرتا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے۔ اس کے سوا جس کے جس گناہ کو چاہے معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت ہی بڑا بہتان باندھا۔ اللہ کا واضح فیصلہ ہے کہ شرک کی حالت میں موت پر اللہ کے یہاں کوئی معافی نہیں، بلکہ فرمایا کہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہے اور اس کا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ عقیدہ توحید نہیں تو 1000 بکرے اور گائے کی قربانی بھی کر لو، کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ مشرک کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں، چاہے مرنے کے بعد لاکھوں لوگ اس کی سفارش کریں، بغیر توحید کے آپ کے اعمال 1% کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسے ظلم سے پناہ عطا فرمائے، آمین۔